شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم اور ان کے تمام ساتھی جو پریکٹیکلی طور پہ فرینڈشپ ایونجلزم میں مصروف ہیں، آپ سب کے لیے دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے اور زندہ بائبل، زندہ مسیح لوگوں تک پہنچاتے رہنے کی طاقت دے، کیونکہ جب آپ زندہ کلام پہنچاتے ہیں تو لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ لفظی لوگ نہیں ہیں، یہ عملی لوگ ہیں۔ تو ہمیں کلام خدا کو عملی طور پر پیش کرنا ہے۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں۔ آج ہم جو بے خمیری روٹی کی عید ہے یا عید فطیر، اس پر غور کریں گے، کیونکہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے یہ پڑھے دیتا ہوں، آپ بھی اپنی بائبل میں سے اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں۔ خروج 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی رات تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل منانا۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو، خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ خداوند ہمیں اس کلام کے سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، یہ حوالہ بڑا اہم ہے۔ یہ بے خمیری روٹی کے بارے میں مسیح خداوند نے اپنی زمینی خدمت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے، اور جو خمیر ہے یہ گناہ کی پہچان ہے، یہ گناہ کا ایک استعارہ دیا گیا ہے۔ اور جب یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے درمیان خمیر نہ ہو، یعنی کہ تمہارے درمیان گناہ نہ ہو، جو یہ ٹائم ہے یہ 7 دن کا ہے۔ 7 دن میں تم ایسی چیز نہ کھانا۔ اب یہ 7 دن جو ہے یہ خدا کی بادشاہی کا شروع ہے۔ جیسے ہی اعلان کیا جائے گا کہ جو برے کے خون سے دھل چکے ہیں، جب نرسنگا پھونکا جائے گا اور جو لوگ فسا کے نیچے آ چکے ہیں اور جنہوں نے بے خمیری روٹی کھائی ہے، اپنے اندر سے خمیر نکال دیا گیا ہے، تھسلونیکیوں کے خط کے مطابق اس کے 4 باب میں اس کی 16ویں آیت میں جو لکھا ہے کہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا،
تو یہ اترنے کی بات جب آپ آگے پڑھیں گے احبار کی کتاب میں اور استثنا میں اور خروج میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کے بچوں کو بچا لیا اور جو مصری تھے ان کو مار دیا۔ یہ موت کا ایک فرشتہ ہے جو مارتا ہے، خدا نہیں مارتا۔ خدا نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ بڑا وضاحت اور واضح یہ ایک بیان یہاں پر لکھا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ خروج 12واں باب، اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں کہ اس کی آیت ہے 23ویں آیت، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ یعنی کہ مارنے والا اور ہے، خدا کا حکم ہے، یہ خدا نہیں مار رہا۔ لکھا ہے کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا، یہ حکم کی بات ہے، یہ خدا نہیں مار رہا، مارنے والا اس کا ایک فرشتہ ہے۔ یہ 23ویں آیت آپ اس کو بغور پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے کہ آپ فسا لازمی طور پر ہو، فسا میں ضرور شامل ہو، اور پھر یہ ہے کہ بے خمیری روٹی جو فطیری روٹی ہے، جو ان لیوڈن، جو خمیر سے پاک ہے، جو خمیر اپنے اندر نہیں رکھتی، وہ روٹی کھانی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آٹا گوندھ کے رکھ دیں اور اس کے اندر خمیر پیدا ہو جائے، تازہ گوندا ہوا آٹا۔ اور یہ بے خمیری روٹی جو ہے یہ مسیح کے بدن کو پیش کرتی ہے جس کے اندر گناہ نہیں۔ اور جب ہم مسیح کو لیتے ہیں اپنی زندگی میں، جس کا ذکر صاف طور پہ لکھا ہے کہ پالوس کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند کی طرف سے پہنچی اور میں نے تمہیں پہنچا دی کہ جس دن وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے۔ پھر اس نے پیالہ لیا اور کہا یہ میرا خون ہے، یہ نئے عہد کا خون ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ادھر بھی پہلے روٹی لی اور بعد میں خون، بعد میں فسا، اور جب وہ خون، وہ فسا نشان کے طور پر آ جاتی ہے، مصریوں کے گھروں پہ موت ہے اور بنی اسرائیل کے گھروں میں جشن ہے، بے خمیری روٹی کھائی جا رہی ہے اور آگ پر بھون کر برا کھایا جا رہا ہے، فسا کھائی جا رہی ہے، عید منائی جا رہی ہے، باربیکیو ہو رہا ہے۔ اور لکھا ہے کہ مسیح خداوند نے کہا ہے کہ جو مجھے کھائے گا میں اسے زندہ کروں گا، وہی زندہ کروں گا۔ کیسے؟ اب یہ ایک بڑے بھید کی بات ہے۔ بھید اس طرح سے ہے کہ 7 دن لگے ہیں انہیں مصر سے دریائے یردن تک، 7 دن لگے ہیں مصر سے۔ اس بات کو غور سے جان لیں، کیونکہ یہ بائبل میں سے کئی بیان اس طرح سے ڈم کر دیے گئے ہیں اور اس طرح سے ان کو پزل کی طرح کاٹ دیا گیا ہے کہ ان کو جوڑنا مشکل ہے۔
اور یہ آپ کو جوڑنے کے لیے جو تالمود ہے، مصر کا تالمود، اور جو جبلی کی کتاب ہے، جو تارگم ہے، جو مشنا ہے، ان سے آپ کو ان کے ربیوں کی روایت سے ملتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے ہیں تو وہ مصر سے چل کے کلزم تک کا ٹائم 7 دن تھا، اور وہ جو کھا چکے تھے کھانا وہ کھا چکے تھے، جو فسا کھانی تھی کھا چکے تھے، اب وہ بے خمیری روٹی چل رہی ہے، لکھا ہے 7 دن تک تم اسے کھاتے رہنا، اور یہ 7 دن تک ایسے چلتا رہا۔ اب 3 دن انہیں لگے ہیں کلزم میں سے گزرتے ہوئے، وہ 1 دن میں نہیں گزر گئے، اور کلزم میں سے گزرنا گویا کہ وہ قبر میں چلے گئے ہیں، وہ موت میں چلے گئے ہیں، وہ مر چکے ہیں۔ اگر خدا وہاں پر کلزم میں ان کو محفوظ نہ رکھتا، ان کے بدنوں کو سڑنے سے نہ بچاتا، گلنے سے نہ بچاتا، پانی میں ڈوبنے سے نہ بچاتا، مگر مچھ اور مچھلیاں اور جو شارک ہے ان سے نہ بچاتا، تو وہ سب کے سب کھائے جاتے، ختم ہو جاتے۔ تو 3 دن تک جیسے یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا، جیسے مسیح خداوند 3 دن قبر میں رہا، اسی طرح یہ پوری قوم بنی اسرائیل یہ 3 دن یہ کلزم میں رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بچے تھے، ان کے پاس مال مویشی تھے، ان کے بوڑھے تھے، ان کے جوان تھے، ان کے پاس راشن تھا، ان کے پاس گھر کا مال و اسباب تھا، اور یہ بہت بڑی بھیڑ تھی۔ اور یہ پھر اس جب سمندر میں سے گزرے ہیں انہیں ٹائم لگا ہے، اور 3 دن لگے ہیں، اور 3 دن کے بعد جب یہ باہر نکلے ہیں، یعنی کہ زندہ ہوئے ہیں، یعنی کہ انہیں نئی سرزمین ملی ہے، تو خدا نے بلا لیا موسیٰ کو، موسیٰ ادھر آ، میں نے تیرے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ اب قوم پہنچ گئی ہے ایک خاص مقام پر، ایک نئی جگہ پر، اب ان کی تربیت کے لیے میں نے تیرے ساتھ بات کرنی ہے، تجھے کچھ نہ کچھ بتانا ہے۔ تو موسیٰ 40 دن وہاں پر رہا، بنی اسرائیل کو مصر سے بیابان میں سے گزرتے ہوئے کلزم میں سے گزر کر آگے جانے تک، وہ اس دن 50واں دن تھا، کیونکہ 40 دن موسیٰ پہاڑ پر رہا، اور 10 دن ان کے لگ گئے مصر سے بیابان تک، عرب تک۔ 3 دن کلزم میں اور 7 دن بیابان میں، سینا کے پہاڑیوں میں۔ اور یہ جو برابر یہ تھا کہ کوئی شخص بھی اس ٹائم میں ابتری نہ کرے، بد امنی نہ کرے، شرارت نہ کرے۔ اسی طرح سے یہ جو 7 سالہ دور ہے، یہ کلیسیا کا اس دنیا میں سے نکل جانا، ریپچر ہو جانا، بادلوں پر رہنا، نہ تو وہ بنی اسرائیل مصر کے رہے، اور نہ ہی وہ کسی اور کے ساتھ ان کا تعلق رہا، وہ صرف اور صرف اس مقام پہ تھے، نہ آسمان پہ تھے نہ زمین پہ تھے، وہ بادلوں پر تھے، جیسے کلیسیا بادلوں پہ ہوگی، یہ نہ مصر میں رہے نہ آگے بیابان میں پہنچے، بلکہ یہ سینا کے پہاڑیوں میں ہیں۔ 7 دن، 7 کا عدد جو ہے یعنی کہ 1 ہفتہ ہے، اور اسی طرح 7 سال ہیں جو بادلوں پر رہیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ مسیح خداوند زمین پر آ جائیں گے۔ اسی طرح یہ کلیسیا
یہ جو بیابان کی کلیسیا ہے، اصل میں یونانی زبان کا لفظ ہے کلیزیا، جس کا مطلب ہے باہر بلائے ہوئے لوگ۔ اسی لیے چرچ کو بھی کلیسیا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی باہر بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے لیے بھی آسمانی احکام ہیں، کلام خدا، اور قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی آسمانی احکام تھے، یعنی 10 کمانڈمنٹس۔ تو اب یہ دیکھیے کہ فطیری روٹی ہو گئی، عید فطیر، اور پھر عید فصح، اور پھر اب آگے عید پینتی کوست آ رہا ہے۔ پینتی کوست کا مطلب ہے 50ویں دن وہ احکام مل گئے۔ اور جب 50ویں دن وہ احکام مل گئے ہیں تو اب آگے ہے، اس کو شواوت کہتے ہیں پینتی کوست کو عبرانی میں، اور یونانی میں ہے پینتی کوست، اور اردو میں کہا جاتا ہے 50ویں دن۔ اور اسی طرح سے مسیح خداوند کا بھی ایسے ہوا، جب وہ روح القدس آیا، عید پینتی کوست ہوا، تو جب یسوع مسیح 40 دن زمین پر رہے اور اس کے بعد آسمان پر چلے گئے، اور 10 دن کے بعد روح القدس نازل ہوا، یعنی کہ 50ویں دن۔ اب سب کچھ نیا ہو گیا، نئی سوچ ہو گئی، نئی ڈائریکشن مل گئی، نئے رستے ہو گئے، نئے قوانین بن گئے، نئے ادب و آداب بن گئے۔ قوم بنی اسرائیل کا بھی مصری سسٹم ختم ہو چکا تھا، اور جب 10 احکام مل گئے تو اب نئے طریقے سے چل رہا ہے، اور پوری تابع داری کرنی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ کاٹا جائے گا، قوم سے بھی، اور خدا کی جماعت سے بھی، اور خدا کی طرف سے بھی۔ اسی طرح جب روح القدس کسی پر نازل ہو جاتا ہے، جب کلام آ چکتا ہے، جب وہ عشائر بانی میں شامل ہوتا ہے، یہ جو فطیری روٹی ہے یہ عشائر بانی کی روٹی ہے، اور یہ جو فصح ہے، وہ جو خون ہے، جو نئے عہد کا خون ہے، وہ اس برے کا خون ہے جو مسیح نے کہا یہ میرا خون ہے، اور جو اس روٹی میں سے کھائے گا، اس خون میں سے پیے گا، میں اسے اخیر دن زندہ کروں گا۔ اسے زندہ کروں گا جو فطیری روٹی میں شامل ہوا بنی اسرائیل، جو فصح میں شامل ہوئے بنی اسرائیل، وہی کلزم سے پار نکلے، وہی اٹھائے گئے، وہی زندہ ہو گئے۔ اگر وہ نہ شامل ہوتے تو وہ کلزم میں مر جاتے۔ اگر آج کلیسیا میں یہ رسم ادا نہیں کی جاتی تو آپ اندازہ کریں کہ آپ ابھی تک مصر میں ہیں، کیونکہ جو مصر میں ہے شخص، وہ نہ فطیری روٹی میں شامل ہے اور نہ وہ فصح میں شامل ہے۔ اور جو یہ فطیری روٹی میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ فطیری روٹی مسیح کا بدن ہے، اور جو انگور کا رس ہے وہ مسیح کا خون ہے، وہ اس برے کا خون ہے، اور جس کے سبب سے موت سے ہم بچ گئے۔ تو اس لیے دوستو، ان عیدوں کو جاننا اتنا ضروری ہے، اور ان عیدوں کو مسیح خداوند نے اس لیے کہا کہ یہی میری یادگاری کے لیے کیا کرو۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں خروج کی کتاب میں کہ یہوہ خدا کہہ رہا ہے یہ نسل در نسل یاد رکھنا، وہی الفاظ ہیں سیم، نسل در نسل یاد رکھنا، تب ہی تمہارا بھلا ہوگا، تب ہی تم میرے لوگ ہوں گے، تب ہی تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھلیں گے، تب ہی تمہارے دشمن تمہارے سامنے زیر ہو جائیں گے۔ اس لیے کلیسیائی طور پر عشائر بانی میں شامل ہوا کریں، اور کلیسیائی طور پر ان عیدوں کو منایا کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ وہی یسوع ہے جو پرانے عہد نامے میں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ اپنے قوانین بتاتا ہوا، استاد ہوتے ہوئے ان کو لے کے چلتا رہا، کیونکہ وہ واقعی استاد ہے۔ اسی لیے شاگردوں نے کہا کہ تو استاد ہے۔